ایک دن دہریہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو۔ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی۔ یہ دہریہ ایک مذہب ہے۔ ان کا عقیدہ ہے وہ کسی اللہ کے قائل نہیں۔ یہ خلیفہ کے دربار میں آ گئے اور آ کے ان سے یہ سوال کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ خلیفہ یہاں بڑا خوش ہوا اور کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو۔ اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، نہ کوئی تلوار اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں۔ اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اب حاکم پھر پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ دہریہ کون سا مشکل پوچھے گا؟ دہریہ نے کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے۔ تو دہریہ نے کہا پر سوچ لو۔ یہ آیت ہے، تمہارا یقین ہے یہ آیت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہمارا اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا اب میرا سوال سنو کہ کیا تمہارا اللہ بھی کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ وہ اگر یہ کہے نہیں بنا سکتا ہے تو وہ کہے اللہ تو کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہے کہ بنا سکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا۔ اس نے وہ درباری محلے جو تنخواہ پر رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے۔ اس نے کہا ہاں بھائی، تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المقدس کے مال سے، اب جواب دو۔ انہوں نے کہا جواب تو لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلوا لیتے۔ یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کر پلٹ سکتا تھا۔ اگر ہم علی کو بلوائیں؟ حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے۔ ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، تم اس کا جواب تلاش کرو۔ تو جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ انہوں نے حاکم کو کہا 3 دن دیں۔ تو حاکم نے دہریہ کو کہا 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا۔ دہریہ چلا گیا۔ تیسرے دن دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا لائیں جی سوال کا جواب۔ حاکم نے علماء کو بلوایا۔ ہاں بھائی، اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی۔ جواب تیار ہے؟
انہوں نے کہا اس سوال کا جواب یہ کہ اس کو قتل کیا جائے، اس نے جرم کیا ہے، توہین مذہب کی ہے۔ ہمارے اللہ کی توہین کی ہے۔ مسلمانوں کے دربار میں آ کر پوچھ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ یہ بات پکی ہے کہ سزا اسلامی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہاں، سزا بالکل اسلامی ہوگی۔ حاکم نے اشارہ کیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پر رکھی کہ اس نے کہکے لگانے شروع کیے۔ حاکم نے کہا کہ کیوں کہکے لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تیری بے بسی پر لگا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرا سوال زندہ ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہوتی تو تو میرے سوال کو مارتا۔ اس نے کہا کہ مجھے تیری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے، ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کہ کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کے کان میں جائے گی، یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی بن جاؤں گا۔ جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا۔ حاکم نے کہا جلاد سے فوراً تلوار اٹھاؤ، اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے۔ درباری علماء سے کہا کہ کسی طریقے سے دہریہ کو واپس بھجوایا، پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ آیت قرآن سے واپس لے لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت قرآن سے واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں۔ ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی کہ دربار کے کونے سے ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا اور اس نے دہریہ کی کلائی سے پکڑ کر کہا آ تجھے اس کے پاس لے چلوں جو وارث قرآن ہے۔ دہریہ نے پلٹ کر بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی ناری میں نور کی تاریں تھیں۔ آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے دہریہ چلا، دہلیز علی پر پہنچا۔ سلمان نے امیر المومنین کو سلام کیا کہ امیر المومنین کی آواز آئی کہ سلمان اکیلے آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی۔ سلمان نے کہا جواب لے کر جاؤ، واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مل گیا جواب، ملنے سے پہلے ہی میرا جو نام جانتا ہے۔ جواب بھی جانتا ہوگا۔ امیر المومنین گھر سے باہر آئے، کہا کہ تو نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، بے شک ہمارا اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تیرا دوسرا سوال تھا کہ کیا اللہ ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ علی کی آواز آئی کہ اللہ ایک نہیں
ہزاروں اللہ بنا سکتا ہے۔